اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ تو یہاں پہ خاص طور پر جمعے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جب جمعے کی نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ تو یہاں پہ اس میں نماز اور خطبہ دونوں شامل ہیں، تو دنیا کی ایکٹیویٹیز کو پھر روک کے پھر اللہ کے ذکر کی طرف جانا۔ تو جو جمعے کا دن ہے یہ مسلمانوں کے لیے ایک طرح سے عید کا بھی دن ہے، اور اس میں جمعے کی نماز کے لیے جانے کو کہا گیا، اور اس کے بعد پھر زمین میں پھیل جائیں، لیکن اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہیں، یعنی اس پورے دن کو ہی نہیں کہا گیا عبادت میں ہی گزارا جائے، بلکہ ایک خاص جمعے کے وقت کو عبادت میں اور اس کے بعد پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں، لیکن اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہیں۔ تو جمعے کے بارے میں جو احکامات آتے ہیں احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا ہے، اور یہ دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ اس کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا گیا ہے، اور اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس کو وہ ضرور عطا کرتا ہے، یعنی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اس دن خاص پاکی اور طہارت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کو یوم المزید بھی کہا جاتا ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے لیے جلد مسجد پہنچا جائے، کیونکہ یہ مردوں کے اوپر یہ نماز فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز بے شک ہفتے کے دنوں کو ان کی مخصوص شکل میں اٹھایا جائے گا۔ جمعے کا دن حسین اور چمکتا دمکتا ہوگا، اہل جمعہ اس کو ایسے گھیر لیں گے جیسے دلہن کو دولہا کی طرف رخصت کرتے ہوئے گھیرا جاتا ہے۔ جمعے کا دن اپنے اہل کے لیے روشنی کرے گا، وہ اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے، ان کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے، ان کی خوشبو کستوری کی طرح مہک رہی ہوگی، وہ کافور کے پہاڑوں میں ہوں گے، جن اور انس انہیں دیکھ رہے ہوں گے، وہ تعجب کی وجہ سے نگاہ نیچی نہیں کریں گے حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور ثواب کی امید سے اذان دینے والوں کے علاوہ کوئی بھی ان کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکے گا۔ تو یہ کس چیز کا مقام اور مرتبہ ہے کہ جو لوگ آج دنیا میں رہتے ہوئے جمعے کا خاص اہتمام کرتے ہیں، اس کے لیے خاص تیاری کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اس دن صاف ستھرا جوڑا نکالنا، پھر اچھے طریقے سے غسل کرنا، اچھی خوشبو لگانا، اور پھر عبادت کرنا، تو یہ اہتمام جو ہے یہ اتنا بہترین انجام جنت میں ایسے لوگوں کو دیا جائے گا۔ اور پھر خاص طور پہ یہ جو خطبہ ہوتا ہے نا جمعے کا، اس کے لیے بعض لوگ یہ کوشش کرتے ہیں بس نماز تک پہنچ جائیں، تو یہ خطبہ شامل ہے، اس نماز کا حصہ ہے، اور اس میں اول وقت میں آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور خطبے کے دوران چونکہ ہم خواتین کو ایسے زیادہ احکامات کا پتہ نہیں ہوتا، تو اکثر جب ہم جاتے ہیں تو ہم ثواب کمانے جاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم لا علمی کی وجہ سے ہم گناہ کما رہے ہیں۔ تو خطبے کے دوران باتوں کی اجازت نہیں ہوتی، جس طرح آپ نماز میں بات نہیں کر سکتے، ایکسٹرا موومنٹ نہیں کر سکتے، اسی طرح خطبے کے دوران، جمعے کے خطبے کے دوران کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کوئی حرکت کرے، مطلب ادھر ادھر ہاتھوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، دھاگے کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کارپٹ پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، یا پھر باتیں کرنا، یہاں تک کہ کسی اور کو خاموش بھی اگر کوئی کراتا ہے تو اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس نے لغو بات کہی، کسی اور کو بھی چپ نہیں کرا سکتے۔ تو آپ سوچیں کہ پھر خود تو بولنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، پھر کہاں یہ نوبت رہ جاتی ہے کہ کوئی بیٹھ کے وہاں پہ موبائل فونز کے اوپر میسجنگ کر رہا ہو۔ تو اس خطبے کا بھی ایک اپنا ادب ہے،